آج ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین و رب المغربین۔ رو کو با کے ساتھ ملائیں، با شد والی ہے، رو با زبر رب، با لام پیش بل، بیچ میں جو الف ہے اس کو گرا دے، اس کو چھوڑ دے۔ رب المشرقین، را باریک ہے، رو زیر کے ساتھ ہے۔ جب بھی را زیر کے ساتھ آتی ہے ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ زیر کے ساتھ را باریک یعنی پتلی ادا ہوتی ہے، اور پیش یا زبر کے ساتھ را موٹی ادا ہوتی ہے، تو یہاں پر را باریک ہے۔ قوف یا زبر قوی، قوف یہاں پر موٹا ہے، دو نقطوں والا قوف ہمیشہ موٹا ہوتا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب سیم ہے، میم غین زبر مغ، غین حلق کے کون سا والا ہے؟ خو اور غین دونوں حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین موٹا حروف بھی ہے۔ را یہاں پر اگین باریک ہے، نون پہ وقف کر رہے ہیں، نون زیر نون ساکن ہو جائے گی۔ رب المشرقین و رب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فبأي، الف زبر کو یا کے ساتھ ملائیں، الف یا زبر الف جب بھی، اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ الف پہ جب بھی کوئی حرکت یا نشانی آتی ہے تو ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو الف ہی ادا کرتی ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، لیکن آپ کو ویسے تو پتا ہے نا، چھوٹا سا حمزہ جو ہوتا ہے عین کی طرح ہوتا ہے، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، وہ ہر حال میں حمزہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن الف پہ اگر کوئی بھی نشانی آ جائے گی نا، لائک اگر خالی الف ہوگا، اس پہ کوئی حرکت یا نشانی نہیں ہوگی تو وہ الف ہوگا، لیکن اگر اس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی نشانی آ جائے گی تو ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو میں آپ کے لیے حمزہ بولوں یا الف بولوں، آپ سمجھ جائیں کہ حمزہ ہی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اچھا اب حمزہ کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ یا زبر ای، یا زیر یہ، فبأی۔ اچھا ایک ہوتا ہے گننے والا، دوسرا بغیر گننے والا۔ اب یہاں پر یہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں پر کوئی گنہ نہیں ہے، گنہ نہیں کریں گے تو ہم نے ڈائریکٹ صرف منہ سے ادا کرنا ہے۔ فبأی، ناک تک نہ لے جائیں، صحیح؟ الف کو لمبا کریں، لمز بلا کو 4 سیکنڈ لمبا کریں بڑی مد کی وجہ سے، حمزہ زیر اے، آلاء ربکما، رو موٹی ہے، با کے ساتھ ملائیں، تکذبان، با کھڑی زبر کو بھی لمبا کریں، نون زیر کو نون ساکن کر دیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان۔ اچھا یہاں پر میم زبر کے بعد رو جو ہے وہ بھی موٹی ہے، جیم لام زبر جل، یہاں پر الف کو گرا دیں، با ہا زبر بہ، ہا حلق کے درمیان سے ادا کریں۔ ہاتھی والا ہا جو ہے وہ سینے سے ادا ہوتا ہے، یہ حلوے والا جو ہا ہوتا ہے وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ رو اور یا کے ساتھ ملا کے رو کو بھی موٹا کریں، زبر والی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، یہ تا 2 نقطوں والا باریک ہے، قوف 2 نقطوں والا موٹا ہے، تقی تو کے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ہوتا ہے طوطے والا، یہاں پر صرف تا 2 نقطوں والا ہے، باریک رکھیں۔ یا کو لمبا کریں کھڑی زبر کی وجہ سے، نون زیر پہ نون ساکن کر دیں کیونکہ یہاں پر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، بینہما برزخ، با زبر بے، کافی لوگ کیا کرتے ہیں بے نہ کر لیتے ہیں، بینہما، لیکن جب بھی زبر ہوتی ہے تو یا آپ نے سیکھا ہوا ہے کہ 2 حروف ہوتے ہیں، یا لین واو لین، دونوں ساکن سے پہلے اگر واو ساکن ہوگا یا ساکن ہوگی، ان سے پہلے اگر زبر آ جائے گی تو ہم نے آواز کیسے نکالنی ہے؟ باؤ بے، ٹھیک ہے؟ بے یا بو ہم نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو بھی آپ نے با یا زبر بے رکھنا ہے۔ بینہما، رو ساکن سے پہلے بھی زبر ہے تو یہاں پر رو بھی موٹی ہے، خو تو ہر حال میں موٹا ہی ادا ہوتا ہے۔ بینہما برزخ اللام، اب یہاں پر خن ہے لیکن میں خن نہیں پڑھ رہی، میں خو کو لام کے ساتھ ملا رہی ہوں اور گنہ نہیں کر رہی، کیونکہ ہم نے یہ ادغام کے قاعدے میں سیکھا ہوا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آئے گا یا رو آئے گی،
ہم نے وہاں پر گننا نہیں کرنا بلکہ منہ سے ادا کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہے خن میں نون کی آواز ہے وہ چھپ جائے گی. بینہما برزخ لا یبغیان. اب با ساکن ہے تو میں نے کیا کیا؟ یبغیان نہیں پڑھا، یبغیان. با پہ میں نے آواز کو لوٹایا، باؤنس بیک کیا. کیسے کیا؟ یب ہوتا تو با کی آواز اندر جاتی یب، لیکن میں نے کیا کر رہی ہوں؟ با کی آواز کو باہر بھی نکال رہی ہوں. یب صحیح ہے. یبغیان. غین موٹا ہے، یا کھڑی زبر کو لمبا کریں، نون زیر پہ رک رہے ہیں تو یہاں پر ساکن ہو جائے گی. بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اچھا جی، چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے. بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.